ایک سادہ سا پیغام، اکثر ہم اسے بس پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اسی چھوٹے سے پیغام میں جدید ڈیجیٹل کہانی سنانے کا پورا فن چھپا ہو سکتا ہے؟ چلیں اسی کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب کچھ شروع ہوتا ہے اس ایک پیغام سے۔ یہ گوگل ڈاک میں تیار کی گئی ایک کہانی کے بارے میں ہے۔ اس ایک ہی جملے میں کہانی، فارمیٹ اور ٹیکنالوجی تینوں چیزیں موجود ہیں، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو آئیے اس پیغام کو ایک ڈیجیٹل آرٹیفیکٹ کی طرح دیکھتے ہیں، ذرا اس کی تہہ میں اتر کر سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی خیال کیسے پیدا ہوتا ہے، اسے شکل کیسے دی جاتی ہے، اور پھر وہ دوسروں تک پہنچتا کیسے ہے۔ چلیں سب سے پہلے کہانی کے بالکل مرکز پر نظر ڈالتے ہیں۔ کسی بھی تخلیقی کام کی جو جان ہوتی ہے نا، وہ اس کا بنیادی خیال ہوتا ہے، اور یہاں وہ اس کے عنوان میں ہی چھپا ہوا ہے، مٹی کی مہک۔ کہانی کا عنوان مٹی کی مہک، گاؤں کی ایک سچی کہانی۔ اب یہ صرف کچھ لفظ نہیں ہے، یہ تو ایک پوری دنیا کا دروازہ ہے جو پڑھنے والے کے ذہن میں فوراً کھل جاتا ہے۔ اور یہاں الفاظ کی طاقت دیکھیں، مٹی، اس سے فوراً زمین اور اپنی جڑوں کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ہے مہک، جو سیدھا جذبات اور یادوں سے جا کر جڑتی ہے۔ گاؤں کا لفظ سنتے ہی سادگی اور کمیونٹی کا تصور آتا ہے۔ اور آخر میں سچی کہانی، یہ لفظ اسے اعتبار دیتا ہے، مطلب کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ایک پورا ماحول بن چکا ہے۔ لیکن صرف ایک اچھا خیال کافی نہیں ہوتا، اس احساس کو پڑھنے والے تک ٹھیک سے پہنچانے کے لیے ایک بلو پرنٹ چاہیے، اور وہ بلو پرنٹ کیا ہے؟ وہ ہے اس کی ساخت، یعنی اس کا فارمیٹ۔ یہاں لکھنے والا خود بتا رہا ہے کہ ایک سندر فارمیٹ، یعنی ایک خوبصورت فارمیٹ کا مقصد صرف سجاوٹ نہیں ہے، اس کا سیدھا تعلق ریئل لائف فیل کو بڑھانے سے ہے، یعنی فارمیٹنگ کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جذبات پیدا کرنے کے لیے۔ اور فرق دیکھیں، بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف لفظوں کا ایک الجھا ہوا ڈھیر ہے، اور دوسری طرف ایک صاف ستھرا راستہ۔ تو سٹرکچر صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتا، یہ اصل میں پڑھنے والے کے لیے ایک احترام ہے جو اس کے سفر کو آسان اور زیادہ پر اثر بناتا ہے۔ اچھا، اب کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب یہ صرف ایک لکھی ہوئی چیز نہیں رہی، بلکہ ایک گفتگو بننے جا رہی ہے، اور اس تبدیلی کا پہلا اشارہ ملتا ہے اس ڈیجیٹل ٹول سے جس سے استعمال کیا گیا ہے۔ گوگل ڈاک کا انتخاب، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ کوئی بند فائل نہیں، بلکہ ایک کھلا میدان ہے جہاں دوسروں کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے کہ آؤ، اپنی رائے دو اور اسے بہتر بناؤ۔ اور پھر آتا ہے یہ آخری اور سب سے اہم سوال، یہی وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ پیغام کو ایک اعلان سے ایک دعوت بنا دیتا ہے، ایک یک طرفہ کمیونیکیشن سے دو طرفہ تخلیقی گفتگو۔ یہ سوال ایک پورا تخلیقی چکر شروع کر دیتا ہے، خیال سے ساخت تک، ساخت سے شیئرنگ تک، اور شیئرنگ سے بہتری تک۔ آج کل ڈیجیٹل تخلیق کا انجن یہی ہے، صرف کچھ بنانا نہیں، بلکہ اسے دوسروں کے ساتھ مل کر مسلسل بہتر بناتے رہنا۔ تو جب ہم ان سب ٹکڑوں کو، خیال، ساخت اور اشتراک کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں کلاؤڈ میں تخلیق کی ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ مختصراً، اس ایک پیغام نے ہمیں ایک مکمل تخلیقی عمل دکھایا، خیال کے بیچ سے لے کر اشتراکی بہتری تک۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل ورک فلو ہے جو ہر روز لاکھوں بار دہرایا جاتا ہے۔ اس پورے عمل کا ایک نام بھی ہے، ڈیجیٹل کہانی سنانا۔ یہ صرف ڈیجیٹل ٹولز استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کہانیوں کو اس طرح سے بنانے، شیئر کرنے اور بہتر کرنے کا نام ہے جو صرف اور صرف آج کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی ای میل، میسج یا ڈاکیومنٹ دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے رکیے گا، سوچیے گا اس کے نیچے کون سی بڑی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر پیغام میں ایک دنیا چھپی ہوتی ہے، بس ہمیں اسے دیکھنا آنا چاہیے۔